السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری زندگی فائدہ دینے والے بہترین گھریلو ٹوٹکے۔ اگر لیمبو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہوں تو ہر لیمو پر موم کا ایک قطرہ ٹپکا کر فریز کر دیں۔ اگر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے قبل لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر 45 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکنے کے بعد ذائقہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے والا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ پھٹکڑی باریک پیس کر کچن کے کیبنٹ میں رکھ دیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ سرکہ ملے پانی میں سفید ململ کا کپڑا نچوڑ کر گوشت پر پھیلا دینے سے مکھیاں گوشت کے قریب نہیں آتیں۔ الماری، فریج، صندوق کھسکانے کے لیے اس کے درمیان کسی بیگ کی زپ پھنس جائے تو اس پر موم بتی رگڑیں، زپ ٹھیک ہو جائے گی اور رواں ہو جائے گی۔ دست اور پیچس میں صبح ناشتے کی جگہ ایک کیلے پر اسبگول چھڑک کر تقریباً 2 پاؤ دہی میں ملا کر کھا لیں۔ دونوں صورتوں میں اوپر سے پانی نہ پئیں اور نہ ہی دن بھر کھانا کھائیں۔ اگر بھوک تنگ کرے تو 1 یا 2 اچھی کوالٹی کے کنو یا کیلے کھا لیں۔ رات کو ہلکا پھلکا کھانا کھائیں۔ 2-3 دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ پھٹی ایڑیوں سے نجات کے لیے کنو کے سوکھے ہوئے 1 پاؤ چھلکوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے سفوف بنا لیں۔ پھر تقریباً آدھا پاؤ زیتون یا ناریل کا تیل ملا کر پیسٹ بنا کر کسی ڈبیا میں رکھ لیں۔ رات اور صبح کو پاؤں دھو کر خشک کریں اور یہ پیسٹ لگا کر موزے پہن لیں تاکہ پاؤں مٹی سے محفوظ رہیں۔ ہفتہ بھر استعمال سے ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھلوں پر اگر لیموں کا رس چھڑک دیا جائے تو وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ تازہ ناریل کا پھل نیم گرم پانی میں ڈال کر رس نکال کر چھان لیں اور پھر اس رس کو سالن میں استعمال کرنے سے سالن ملائم اور ذائقہ دار ہوگا۔ ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور 1 چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا کر آدھا گھنٹہ باسی سلاد اس میں ڈبو دیں، پھر پانی پھینک دیں اور تازہ سلاد استعمال کریں۔ کاغذ کا ٹکڑا یا آٹے کی ٹکیا سالن میں ڈالنے سے سالن کا نمک کم ہو جائے گا۔ کھانا پکاتے ہوئے زہریلی چیز کا شک دور کرنے کے لیے وہ چیز کھانے سے نکال لیں اور آگ میں ڈالنے سے اگر نیلے رنگ کے شعلے نکلیں تو کھانا زہریلا ہوگا۔ انڈوں کا آملیٹ نرم اور پھولا ہوا بنانے کے لیے انڈے میں 1 چمچ دودھ ملانے کے بعد پھینٹ لینے سے آملیٹ نرم اور زیادہ پھولا ہوا بنتا ہے۔ بند گوبھی کو ابالتے وقت اس میں سرکہ ڈال دیا جائے تو بند گوبھی کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے انڈے کو ابالا جائے تو انڈے کا اندرونی مواد باہر نکل آتا ہے، لیکن اگر ٹوٹے ہوئے انڈے کو ابالنے سے پہلے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ملا لیں تو انڈا نہ صرف اچھی طرح ابل جائے گا بلکہ اس کا اندرونی مواد بھی باہر نہیں نکلے گا۔ انڈے کی سفیدی کو زردی سے علیحدہ کرنے کے لیے صاف کیف میں انڈا توڑ کر ڈالیں تو سفیدی کیف میں اور زردی پیالی میں آ جائے گی۔ انڈے کو توے پر چپکانے سے بچانے کے لیے اگر توے پر نمک کی چٹکی چھڑک دیں پھر گھی ڈال کر انڈا گرم تیل میں تلیں تو انڈا توے کے ساتھ نہیں چپکے گا۔ چکندر کو ابال کر گرم گرم نکال کر کاغذ پر ملنے سے سارا چھلکا اچھے طریقے سے اتر جاتا ہے اور ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے۔ انڈا ابالنے کے لیے ہاف بوائل انڈا جلد ہضم ہو جاتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ہاف بوائل انڈے کو ابالنے کے لیے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور 3 سے 4 منٹ کے بعد نکال کر کالی مرچ اور نمک ملا کر کھا لیں، یا انڈے کو کھولتے پانی میں ڈالنے کے بعد 100 تک گنتی کریں اور انڈا نکال لیں۔ چاول ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچہ گھی ڈالنے سے چاول الگ الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خشک ذائقہ ہو جائیں گے۔ اگر کبھی بے احتیاطی سے چاول زیادہ ابل کر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد اس پر ٹھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جاتے ہیں۔ ادرک کو محفوظ کرنے کے لیے کسی پرانے برتن یا گملے کو ریت سے بھر کر
پانی چھڑک کر دبا دیں۔ ادرک خراب نہیں ہوگا اور وقت ضرورت استعمال کیا جائے۔ ادرک کو اگر زمین میں دبا دیا جائے تو یہ دوبارہ اگ سکتا ہے اور پھر وقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ زیادہ مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اووری کی لیز ختم کرنے کے لیے اسے کاٹ کر نمک لگا کر 1 گھنٹے بعد سادہ پانی سے دھو لیں، اور پھر اووری کے پتوں کا سالن پکانے کے لیے پہلے اس کو نمک ضرور لگا کر رکھنے سے لیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اووری کی لیز ختم کرنے کے لیے اسے چونے یا راکھ کے پانی سے دھونا چاہیے اور اووری پر دہی لگا کر تلے پھر گوشت میں ڈال دیں تو لیز ختم ہو جاتی ہے۔ آم زیادہ کھانے کی صورت میں اگر چند جامن کھا لیے جائیں تو آم جلدی ہضم ہو جاتے ہیں۔ اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے لیموں کا عرق یا سرکہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 کلو اچار میں 2 کھانے کے چمچ لیموں کا عرق یا سرکہ ڈالنے سے اچار خراب ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ اچار کو ہر ماہ دھوپ میں رکھ کر چمچے سے اچار کو ہلانے اور اچار زیادہ ہو تو تھوڑا سا پوٹاشیم میٹابائسلفیٹ ڈالنے سے اچار خراب نہیں ہوتا۔ ذائقے دار پکوڑے بناتے وقت اگر تھوڑا سا لہسن پیس کر بیسن میں ڈال دیں تو ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور بھاری پن بھی نہیں رہے گا۔ مچھلی ہفتوں تازہ رکھنا۔ مچھلی کو بہت دیر تک تازہ رکھنے کے لیے اس کو اچھی طرح دھو کر اس میں حسب ضرورت پیسا ہوا نمک، پیسا ہوا دھنیا، پیسی ہوئی ہلدی ملا کر برتن میں رکھ کر فریج میں جما دیں۔ جب پکانی ہو تو اچھی طرح سے دھو کر پکا لیں۔ مچھلی خستہ اور لذیذ بنے گی۔ اس طرح کھانے سے مچھلی ہفتوں تازہ رہتی ہے۔ پائے کی بدبو سے نجات۔ اکثر لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے اسے پکانے سے کتراتے ہیں۔ اگر پائے پکاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگیں ڈال دی جائیں تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ ٹماٹر کا سوپ۔ ٹماٹر کے سوپ میں 1 چمچ پسا ہوا پودینہ ڈال دیا جائے تو ذائقہ بہتر ہوگا اور سوپ بھی خوشبودار بنے گا۔ لوکی کا حلوہ۔ لوکی کا حلوہ بناتے وقت حلوے کو گھی کی بجائے تازہ کریم میں بھونیں گے تو حلوہ زیادہ لذیذ بنے گا۔ لذیذ گلاب جامن بنانا۔ گلاب جامن بناتے وقت اس کے اندر 1 منقع رکھ دیا جائے تو گلاب جامن بہت پھولیں گے اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ فرنیچر کے سفید داغ دور کرنا۔ فرنیچر پر پانی گرنے سے سفید سے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے ویسلین آہستہ آہستہ ملیں۔ مٹر کے دانے جلد گلانا۔ مٹر کے دانے جلد گلانے کے لیے دانوں کو پانی میں بھگو کر ساتھ ہی تھوڑی سی چینی یا کھانے کا سوڈا اور پودینہ کی چند پتیاں ملا کر پکائیں۔ اس طرح مٹر کے دانے جلد گل جائیں گے اور ان کا رنگ بھی ہرا ہی رہے گا۔ پکے ہوئے کوفتے نہ ٹوٹیں۔ کوفتے پکاتے وقت چمچ سے ہلانے کی بجائے دیچکی کو حرکت دیں۔ اس طرح کوفتے ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ گوشت جلد گلانا۔ پکتے ہوئے گوشت میں ذرا سی چھالیاں ڈال دیں۔ 1 کلو گوشت کے لیے 1 چھالیا کافی ہے۔ لیموں سے پورا رس نکالنا۔ لیموں سے زیادہ رس نکالنے کے لیے اسے پہلے گرم پانی میں ڈبو کر پھر کاٹیں۔ گوشت میں ہلکی سی خاص قسم کی بسانت محسوس ہو تو 1 کھانے کا چمچ آٹے کی بوسی چھڑک دیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں تو روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی۔ اگر کسی جگہ ڈھیر ساری چونٹیاں موجود ہوں تو وہاں تھوڑی سی مقدار میں آٹا چھڑک دیں، چونٹیاں دور چلی جائیں گی۔ آلو قیمہ جب پکائیں تو اتارنے سے پہلے تو اس میں آدھی گٹھیا ہری دھنیا کاٹ کر ڈال دیں تو کھانے میں مزیدار خوشبو آئے گی۔ چپس کے آلو کاٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی پھٹکڑی ملیں پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو پھر چپس سفید رہے گی اور آلو کالے نہیں ہوں گے۔ کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ رکھ دیں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر
نارمل رہتا ہے۔ نئی جینز کو نرم کرنے کے لیے اس کو کئی مرتبہ دھوئیں یا ایک چھوٹے تسلے میں ٹھنڈا پانی اور فائبر سافٹنرز ڈال کر 12 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ نئی جینز کو ہمیشہ الٹا کر کے دھوئیں تاکہ اس کا رنگ خراب نہ ہو۔